میں اصل میں آتے ہوئے وہ لانا بھول گیا، وہ مشین، وہ جو مشین نہیں جس کو کہتے ہیں، وہ اگر لاتا تو میں اس پہ رکھ کے اندازہ آپ کے الفاظ وہ مشین کا کام کرتے ہیں کہ آپ اس میں بیلنس کر سکیں کیا کتنا ویٹیج ہے۔ دیکھیں آپ نے مجھے ساتھ ہی وہ بھٹکا دیا اس سے، میں وہ مشین کا تصور کر رہا تھا، اس پہ رکھ کے اس کو تولنے کی کوشش کرنے لگا تھا اور آپ نے دیکھیں مجھے بھٹکا دیا۔ بہرحال آپ کا کام یہ اچھل کے کود جاتے ہیں۔ رولا یہ ہے کہ جلسے میں کی گئی تقریر اور قومی اسمبلی میں یا سینٹ میں کی گئی تقریر کو زیادہ سیریس نہ لیا کریں۔ ظاہر ہے وہ جذبات کی ایک ہوتی ہے، پھر جواب بھی دینا ہوتا ہے نا۔ وہ جو جس طرح سے پی ٹی آئی والے کل ان کے والد صاحب کے حوالے سے گفتگو فرما رہے تھے، تو ظاہر ہے بیٹے کو جواب تو دینا بنتا ہے کہ جب آپ ان کے والد کی تقریر کو نشانہ بنا رہے تھے تو پھر وہ آپ کو نشانہ بنائیں گے۔ اور وہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ اگر وہ حکومت مل کے بنا رہے ہوتے آج انٹائرلی ڈیفرنٹ بات کر رہے ہوتے، آج وہ شاید پی ایم ایل این پہ بہت بری طرح برس رہے ہوتے کہ جی انہوں نے برباد کر دیا اس ملک کو، یہ فلاں چیز انہوں نے ٹھیک نہیں کی تھی، پی ڈی ایم گورنمنٹ بھی ان کی تھی اور اس میں ہی کر دیا تھا۔ یہ تو چلتا رہتا ہے۔ اب مجھے آج وہ رانا صاحب نے بڑا اچھا وہ یاد دلا دیا کہ آج جو بہت ساری پریس کانفرنسز ہوئی ہیں اور اس سے نتیجہ وہ نکالنے میں کامیاب ہو گئے کہ 9 مئی کی معافی نہیں ہے۔ مجھے کامران ٹیسوری صاحب کا میں دیکھ رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو فیصلے سالوں میں ہونے چاہیے وہ دنوں میں کیسے ہو رہے ہیں۔ اب ہمارے نزدیک جو لاء کے اسٹوڈنٹ سے ہم بات کرتے ہیں، ان کے ماہرین سے بات کرتے ہیں، وہ تو کہہ رہے تھے کہ یہ دنوں میں ہونے والے فیصلے تھے، یہ مہینوں کیسے لٹک گئے، کہ بہت پہلے یہ ضمانتیں ہو جانی چاہیے تھی، اتنا ٹائم لگ گیا۔ لیکن اور پھر وہ کوئی ہوا اور فضا بدلنے کی بات بھی کر رہے تھے، مجھے نہیں پتا وہ کہاں بدل رہی ہے ہوا اور فضا، کہ جس کو دیکھ کے ججوں نے اپنے فیصلے بدلنے شروع کر دیے ہیں، وہ ضمانتیں لینا شروع کر دی ہیں۔ مجھے نہیں مطلب، میں تو کامران ٹیسوری صاحب چونکہ یہ بات کر رہے تھے، اور وہ بات بھی ظاہر ہے جب وہ بات کرتے ہیں تو سمجھ آتی ہے کہ 9 مئی کی معافی نہیں ہے۔ فیصل وابڈا صاحب جب بات کرتے ہیں تو سمجھ آتی ہے 9 مئی کی معافی نہیں ہے، وہ بھی ججوں پہ اٹیک کر رہے تھے مسلسل۔ تو مجھے نہیں سمجھتا کہ یہ ججوں کو ہوا اور فضا کہاں سے چینج نظر آ رہی ہے، ان کو کس نے کہہ دیا کہ یار فضا چینج ہوگی، ہوا چینج ہوگی، آپ ضمانتیں بھی لے لو، کیونکہ وہ ضمانتیں لینے کے باوجود وہ قیدی تو بھی اندر ہی رہے گا نا، کیونکہ سائفر اور وہ عدت والا کیس تو بھی ان میں تو نہیں معطل ہوئی ان کی سزائیں، تو وہ بھی ابھی ان کو شاید یہ شبہ پڑ گیا ہے یا مطلب یہ تشویش ہو گئی ہے کہ کہیں وہ ضمانتیں اس میں بھی نہ ہو جائیں اور وہ قیدی باہر نہ آ جائے۔ وہ لگ تو ایسی رہے جس طرح سے یہ بات کر رہے تھے۔ اور بھی کیسز ہیں بات وہ ظاہر ہے، وہ جب 9 مئی ہے اس سے بڑا تو کیس کوئی نہیں ہے نا، وہ پھر کیس تو پھر کہنے کی ضرورت ہی نہیں کیسز کتنے ہیں، وہ تو ظاہر ہے جب ہم نے طے کر لیا کیونکہ نہیں آنا تو پھر نہیں آنا۔ مجھے ایک چیز کی سمجھ نہیں آ رہی کہ مطلب جو حالات بنے ہوئے ہیں اس وقت ملک کے، جس میں پولیٹیکل سٹیبلٹی کی ضرورت ہے، ابھی ہم نے آزاد کشمیر کے احتجاج کو بھگتا ہے، ابھی 2 دن ہوئے ہیں، اس پہ بھی ای سی کی میٹنگ میں وہ 23 ارب روپے کی منظوری ہونی ہے، اس کے باوجود ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ مطلب حالات کتنے خراب ہو چکے ہیں، اور مزید 5 سے 7 روپے جو ڈالنے کی بات ہو رہی ہے بجلی کے بلوں میں وہ کرنے کی، تو اس کا مطلب ہے کہ کیا اتنی سخت ابھی بھی ہم میں موجود ہے کہ ہم آرام سے اس کو بھی برداشت کر لیں گے، اور ٹھیک ہے جی باقی جس نے احتجاج کیا اس نے اپنا حق لے لیا، ہم چونکہ احتجاج نہیں کر سکتے اسی طرح بیٹھ کے احتجاج کر سکتے ہیں۔ آپ ذرا چیزیں دیکھیں تو صحیح اپنے آس پاس کیا ہو رہی ہیں، کہ چاہ بہار پہ معاہدہ کر لیا انڈیا اور ایران نے بندرگاہ پہ، اور اس پہ امریکہ کو جواب بھی دے دیا ان کے فارن منسٹر نے جے شنکر نے کہ یہ باتیں نہ کرو، یہ جو پابندیوں والی بات کر رہے ہو تم۔ مطلب حالات ایک طرف یہ ہیں، اور آپ کی حالت یہ تھی کہ آپ ایرانی پریزیڈنٹ کو یہاں بلوا کے اس کے بعد چھپتے پھر رہے تھے کہ ہم سے کوئی بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، کیوں بلا لیا ہم نے۔ تو خدا را اگر آپ اس کے باوجود یہ ساری پالیسیز سنگل ٹریک پہ چلنی ہے تو پھر آپ کی مرضی ہے، میں تو اس پہ کچھ کہہ نہیں سکتا، میری اتنی جرت ہے نہ اوقات۔ جی فیصل صاحب، جب ہم فارم 47 کی بات کرتے ہیں نا، تو یہ زرداری صاحب کو اس بات کا کریڈٹ دینا پڑے گا، اس میں ہم پیپلز پارٹی کا ذکر نہیں کرتے، اور ایسا لگتا ہے کہ ساری فارم 47 کی مینجمنٹ صرف نون لیگ اور ایم کیو ایم کے لیے ہوئی تھی، ایسا نہیں ہے۔ فارم 47 کی بینیفیشری پیپلز پارٹی بھی ہے،
یہ جو کہنا ہے نا کہ عمران خان اور تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی کے پاس آپشن تھا حکومت بنانے کا، پیپلز پارٹی کے پاس آپشن ہی نہیں تھا. کسی بھی فارم 47 کے بینیفیشری کے پاس اپنے طور پہ فیصلے کرنے کا کوئی آپشن نہیں تھا. یہ ایک زمینی حقیقت ہے. اب آپ تسلیم کریں اس کو نہیں کریں، یہ دونوں آپشن جو ہیں وہ آپ کے پاس ہیں. لیکن عامر صاحب کا یہ کہنا بالکل صحیح ہے کہ ایوان کے اندر جو ہے عام آدمی کی جو ہے نا اس کے لیے ہمیں آواز سننے کو ہی نہیں ملتی کہ کوئی وہاں عام آدمی کی جو بات کر رہا ہو. پیپلز پارٹی نے اقتدار میں جو ہے نا اپنے جو ہے جسے سے اور اپنے قد سے بڑا جو ہے نا وہ حصہ لے لیا ہے. جتنا اقتدار میں اس کو حصہ دے دیا گیا، اتنا فارم 47 کی بینیفیشری سے نون لیگ تو نہیں تھی، صرف نون لیگ ہی جو ہے وہ اتنی زیادہ جو ہے وہ بلیک میل کیوں ہوئی؟ پیپلز پارٹی کیوں نہیں بلیک میل ہوئی؟ یا انہوں نے پتے اچھے کھیلے، یا نون لیگ پتے اچھے نہیں کھیل پائی، یا ان کے تعلقات اچھے تھے ان کے اچھے نہیں تھے، لیکن انہوں نے اپنے سے زیادہ حصہ لے لیا. اب حصہ لینے کے بعد تو خالی انجوائمنٹ کر رہے ہیں. اب کچھ دنوں کے بعد یہ وفاقی کابینہ کا بھی جو ہے وہ حصہ بن جائیں گے، وہاں کے بھی جو ہے مزے لیں گے. عام آدمی کی بات جو ہے وہ ایوان میں کوئی کرنے کو تیار نہیں ہے. جو عام آدمی کے مسائل ہیں اس وقت، میں صرف آپ کو ایک مثال دینا چاہتا ہوں. اس ملک کے اندر کتنی بدترین صورتحال ہے، جو طبقاتی تفریق ہے وہ کتنی بے رحم اور صفاقانہ ہو چکی ہے. اس وقت مجھے پنجاب کا نہیں پتا کہ وہاں میٹرک کے امتحان ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں، اور صوبوں میں سندھ کے اندر جو ہے اس وقت میٹرک کے امتحان چل رہے ہیں، اور او لیول اور اے لیول کے امتحان بھی چل رہے ہیں. اب آپ اس ملک میں طبقاتی تفریق دیکھیں کہ او لیول کے جو امتحان ہو رہے ہیں اس کے امتحانی مراکز کے لیے لازم ہے جو او لیول کی جو اس کی جو پالیسی ہے برٹش کونسل کی کیمبرج سسٹم کی، کہ وہ جگہ جو ہے وہ ایئر کنڈیشن ہوگی، وہاں لائٹ چلے جانے کے صورت میں متبادل انتظامات ہوں گے جنریٹر کے. آپ کو وہاں منرل واٹر فراہم کرنا ہوگا، وہاں ڈاکٹر موجود ہوگا، وہاں طبی سہولیات جو ہے ہنگامی طبی سہولیات جو ہے وہ موجود ہوں گی، اور اس کے علاوہ کئی سہولیات ہیں. یہ ہے او لیول کے بچوں کے امتحانی مراکز کی حالت کہ ایئر کنڈیشن کے بغیر انہیں امتحان نہیں دینا. دوسری طرف اسی شہر کے اندر میٹرک سسٹم کے تحت بچے امتحان دے رہے ہیں. یقین کریں جو تصویریں جو ویڈیو آ رہی ہیں آپ لوگ بھی دیکھ رہے ہوں گے، نہ لائٹ ہے، نہ پنکھا ہے، نہ پانی ہے، نہ واش روم ہے. یہ خدا کی پناہ، مطلب میٹرک ایک ایسی چیز ہے جہاں انسان کے مستقبل کا فیصلہ ہوتا ہے. صحیح کہ اس نے آگے چل کے کیا کرنا ہے. آپ اس جس حالت میں اس بچے سے آپ امتحان دلا رہے ہیں اس سے آپ کیا توقع کریں گے وہ کس معیار کا امتحان دے گا؟ پھر انہی عمارتوں میں وہ پڑا ہے، نہ لائٹ ہوتی ہے، نہ پنکھا ہوتا ہے، نہ پانی ہوتی ہے، نہ واش روم ہوتے ہیں، اور ایک طرف جو ہے وہ ایئر کنڈیشن کمرے میں بیٹھ کے جو ہے بچے جو ہے وہ امتحان دے رہے ہیں. یہ جو آپس میں نفرتیں پیدا ہوں گی، نفرتوں کو بھی چلے آپ لعنت بھیجیں. یہ جو قابلیت کا فرق پیدا ہوگا، یہ